ردیفی سلسلے کے 11ویں پڑاؤ میں ردیف کو بطور ردیف برتا گیا۔ پوچھنے والوں نے مکرر سے کرر پوچھا کہ ردیف کیا ہے، اور بتانے والوں نے بتایا کہ ردیف ہے۔ ایسا اس لیے بھی ہوا کہ عموماً کوئی عنوان بطور ردیف استعمال ہوتا ہے، جیسے جون کے مہینے میں عنوان دل طے پایا۔ یقیناً یہ 2 حرفی ردیف دل و دماغ پر نقش ہو جائے گی، لیکن ردیف کو بطور ردیف برتنے کا تجربہ نیا تھا۔ مشاعرہ امید سے کہیں زیادہ کامیاب رہا اور ہر شاعر نے کوئی نہ کوئی قابل ذکر شعر سنایا۔ ناظرین و سامعین کی گراں قدر آرا کی ہمیں بہرحال ضرورت ہے۔ جو انور جمال انور صاحب کی یاد میں جلسہ ہو رہا تھا وہ تقریباً اختتام پذیر ہوا، اور یہ مشاعرہ جو ہوتا ہے ہر مہینے اب ہوتا رہے گا، اور یہ آج کا مشاعرہ ہی ان کے نام سے منسوب ہے۔ اب میں اس سلسلے میں پہلی دعوت دیتا ہوں جناب منصور خان صاحب کو، کیونکہ منصور خان کا نام ایسا ہے کہ ان کو کہیں بھی آپ دار پہ لگا سکتے ہیں اور یہ وہاں سے سرخرو ہو کے واپس آ جاتے ہیں، یہ ان کا کمال ہے۔ ڈاکٹر منصور خان صاحب تشریف لائیں اور وہ اپنے کلام سے آج کی ردیف پہ ردیف جو غزل بنائی ہے وہ سماعت فرمائیں آپ لوگ۔ آج واقعی امتحان میں مطلع کیا تھا زبیر انصاری صاحب نے۔ جب سے ردیف دی گئی ہے، یعنی کتنے سوال جواب لوگوں نے کیے ہیں، جس سے کہا ردیف ہے کہ ردیف ہے کیا؟ ہم نے ردیف ہے کہ ردیف تو ہے، لیکن وہ الفاظ آئیے ردیف ہے کیا سمجھانا مشکل ہو گیا۔ آج کے اس نشست میں میرے خیال سے غزل کم، شکوے شکایت زیادہ ملیں گے۔ بہرحال کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو لوگوں سے ہم نے سیکھے ہیں اور آپ کے تک پہنچا رہا ہوں۔ محترم جات، بھائی میرے آپ نے کس طرح کی رکھی ردیف، بھائی میرے آپ نے کس طرح کی رکھی ردیف، بھائی میرے آپ نے کس طرح کی رکھی ردیف، اس سے بہتر تھا کہ رکھتے آپ اچھی سی ردیف، اس سے بہتر تھا کہ رکھتے آپ اچھی سی ردیف۔ دل پہ لیا تبھی دل سے نکلا ہے۔ کون سے محور پہ آخر گامزن ہوگی غزل، کون سے محور پہ آخر گامزن ہوگی غزل، کیا ہی اچھا تھا اگر عنوان پا جاتی ردیف، کیا ہی اچھا تھا اگر عنوان پا جاتی ردیف۔ سارے شعر زبیر بھائی کی نظر آئیں۔ آپ نے کم از کم نظر دکھی۔ دعوت فکر سخن دے کر ذرا یہ سوچئے، دعوت فکر سخن دے کر ذرا یہ سوچئے، بزم شورا میں کرے پیدا نہ بے چینی ردیف، بزم شورا میں کرے پیدا نہ بے چینی ردیف۔ پورا مہینہ بے چین لوگ رہے ہیں، ایک ہفتہ زیادہ بھی گیا۔ کیوں نہیں ہم دیکھتے اوراق ماضی کی طرف، کیوں نہیں ہم دیکھتے اوراق ماضی کی طرف، جب غزل کے واسطے معیار بنتی تھی ردیف، جب غزل کے واسطے معیار بنتی تھی ردیف۔ اچھے اچھوں کا یہاں پر فن ہے شرمایا ہوا، اچھے اچھوں کا یہاں پر فن ہے شرمایا ہوا،
قافیے جب تنگ ہو جائیں تو پھر کیسی ردیف، قافیے جب تنگ ہو جائیں تو پھر کیسی ردیف۔ اچھے اچھوں کا یہاں پر فن ہے فرمایا ہوا، اچھے اچھوں کا یہاں پر فن ہے شرمایا ہوا، قافیے جب تنگ ہو جائیں تو پھر کیسی ردیف۔ شکریہ۔ تنگ ہو جائے فائدہ کیا، دل بہم ہو جائے تو سمجھو ہے مثبت زاویے، دل بہم ہو جائے تو سمجھو ہے مثبت زاویے، نفرتیں جس سے آیا ہو ہے وہی منفی ردیف، نفرتیں جس سے آیا ہو ہے وہی منفی ردیف، میری نظروں میں وہی ہے واقف اسلوب و فن، میری نظروں میں وہی ہے واقف اسلوب و فن، شعر گوئی میں کہ جس شاعر نے بھی برتی ردیف، شعر گوئی میں کہ جس شاعر نے بھی برتی ردیف۔ دوبارہ بھائی یہ بھی دیکھیے شعر، قافیے کے ساتھ گر چسپا ہو پوری طور سے، قافیے کے ساتھ گر چسپا ہو پوری طور سے، داد دینا لازمی ہے آپ نے رکھی ردیف، داد دینا لازمی ہے آپ نے رکھی ردیف، داد دینا جائز شعر داد دینا پڑے گی، تھے جو استادان فن وہ طفل مکتب ہو گئے، تھے جو استادان فن وہ طفل مکتب ہو گئے، تھے جو استادان فن وہ طفل مکتب ہو گئے، سب الجھ کر رہ گئے وہ پا گئے ایسی ردیف، سب الجھ کر رہ گئے وہ پا گئے ایسی ردیف، شعر کہنے میں بہت دقت ہوئی منصور خان، شعر کہنے میں بہت دقت ہوئی منصور خان، شعر کہنے میں بہت دقت ہوئی منصور خان، دیکھنے میں کس قدر آسان لگتی تھی ردیف، دیکھنے میں کس قدر آسان لگتی تھی ردیف، بھائی میرے آپ نے کس طرح کی رکھی ردیف، اس سے بہتر تھا کہ رکھتے آپ اچھی سی ردیف، سے بہتر تھا کہ رکھتے آپ اچھی سی ردیف، لیکن اگر اچھی سی ردیف جو محسوس ہوتی ہے لگتی ہے اگر وہی دی جاتی تو شاید اتنے چپتے ہوئے آپ شعر نہ کہتے، اس کے لیے آپ قابل مبارکباد، اور ڈاکٹر زبیر انصاری صاحب نے باقاعدہ جھیلا آپ کو، اس کے لیے وہ بھی قابل مبارکباد۔ اس شاعری نوک جھوک کا نام ہے، تو اس میں محبت آمیز آپ کے جو شکوے اور شکایت تھی وہ سب سامنے آئے شعری روپ میں۔ اب بعد میں کارواں کیسے آگے چلے گا، کیا کچھ ہوگا اس میں، کتنی تلخیاں کتنی تلخیاں اور کتنی مٹھاس ہوگی، یہ سب وہی محسن قدوائی صاحب کو بھی جھیلنا ہے اور علوی صاحب کو بھی دیکھنا ہے، اور فاروق جاذب صاحب تو آج اس لیے ٹوپی بدل کے آئے ہیں، آپ غور فرمائیے ان کی طرف، کبھی گول ٹوپی لگا کے نہیں آئے ہو، جب صدارت اور کہنا چاہیے سرپرستی اپنے روپ بدلے تو سمجھ لیجیے شاعری کس منزل پہ وہ کہاں پہنچ چکی ہے۔ جناب حافظ محمد عمر صاحب بھی آج تشریف لے آئے،
تو مارکاٹ کی ضرورت ہوگی تو حافظ محمد عمر صاحب کو بلایا جائے گا۔ بہرحال سن لیا جائے، جناب عاشق رائے بریلوی صاحب کو بے پناہ شاعر ہیں، بہت اچھی شاعری کرتے ہیں، جس علاقے میں جاتے ہیں وہاں فائل کھول دیتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں ہم نہیں کہیں گے۔ تشریف لائیے اور اپنے کلام سے نوازیے۔ میرا مطلب پیش خدمت ہے علی جناب صدر صاحب کی اجازت کے ساتھ کہ بیلا چمیلی جوہی ہے چمپا کلی ردیف، بیلا چمیلی جوہی ہے چمپا کلی ردیف، بزم سخن میں آج ہے میں کی ہوئی ردیف، بزم سخن میں آج ہے میں کی ہوئی ردیف، اور اس دور نامراد میں ہے چیختی ردیف، اس دور نامراد میں، اس دور نامراد میں ہے چیختی ردیف، اپنے لہو میں خود ہی نہاتی رہی ردیف، اپنے لہو میں خود ہی نہاتی رہی ردیف۔ اور شعر سماعت فرمائیں اسی طرح سے کہ کیسے غزل کہے کوئی کیسے پڑھے غزل، کیسے غزل کہے کوئی کیسے پڑھے غزل، لفظوں کی رہ گزر میں ہے کانٹوں بھری ردیف، لفظوں کی رہ گزر میں ہے کانٹوں بھری ردیف، اور اس کا خیال آتے ہی ہر بات بن گئی، اس کا خیال آتے ہی ہر بات بن گئی، اشعار کہتے کہتے مکمل ہوئی ردیف، اشعار کہتے کہتے مکمل ہوئی ردیف، اور کہنے تھے مجھ کو شعر زمانے کے حال پر، کہنے تھے مجھ کو شعر زمانے کے حال پر، چلنے لگ غزل تو یہ مہنگی پڑی ردیف، چلنے غزل تو یہ مہنگی پڑی ردیف، اپنے سخن کے آج تو مرجھا رہے ہیں پھول، اپنے سخن کے آج تو مرجھا رہے ہیں پھول، مسکے ہوئے ہیں ہونٹ مگر ہنس پڑی ردیف، مسکے ہوئے ہیں ہونٹ مگر ہنس پڑی ردیف، لایا ہے کیسے موڑ پر، لایا ہے کس مقام پر با عقل با شعور، لایا ہے کس مقام پر با عقل با شعور، عاشق مٹا نہ پائے، عاشق مٹا نہ پایا مگر عاشق مٹا نہ پایا تیری تشنگی ردیف، لایا ہے کس مقام پہ باعقل باشعور، عاشق مٹا نہ پایا تیری تشنگی ردیف۔ آپ کو دعا کیجیے کہ ٹھیک رہے، لیکن اگر دعوت نہیں لگے تو یہ کلام میں وہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے جو نقصان فاروقی دوسروں کے ساتھ ہے کہ پوری زندگی جس آدمی نے اپنی برباد کر دی، تباہ کر دی شاعری کے لیے، ادب کے لیے، اب اس کے لیے یہ ضابطہ بنایا جائے نہیں صاحب وہ تو بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں، تو لیٹے کیا مطلب جب آخری گھوٹ پئیں تب ان کی قدر پڑی جائے گی۔ بھائی سب سے بڑی کمینگی ادب میں یہ ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے شعراء کا کلام نہیں یاد کرتے، اس سے بڑی بددیانتی یہ ہے کہ ہم حافظ محمد عمر کو بلاتے ہیں اور غالب کا شعر پڑھتے ہیں، رضا لکھنوی کو بلاتے ہیں اور یگانہ کا شعر پڑھتے ہیں، جناب محمد علی علوی کو بلا رہے ہیں اور صفی کا شعر پڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ ادب کے آخری ستون تھے؟ ان کے بعد ادب کو ختم کر دینا چاہیے، سب دریا برد کر دیا جائے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے شاعر کو آپ بلائیے، اور اردو شاعری کا یہ اعزاز ہے کہ اس میں ہر شاعر کے یہاں کوئی نہ کوئی قابل ذکر شعر ہے، تو اشعر علی کو بلانے کے لیے اشعر علی کا شعر کیوں نہیں یاد آتا؟ محسن قدوائی صاحب نے 40 سال 42 سال 35 سال برباد کیے شاعری میں، ان کو بلانے کے لیے بیدل صاحب کا شعر کیوں پڑھا جائے؟ انہی کا شعر کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ تو شاعر کو تقویت ملتی ہے وہ جب اس کی اولاد یا اس کا اپنا شعر
اس کو چمکا کے پیش کیا جائے کہ حافظ محمد عمر کو دعوت دی جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ انہوں نے ایک شعر کہا گاؤں اور شہر کے حوالے سے، تو یہ خوش ہوں گے یار میں نے بھی کچھ کہا ہے، تو ممکن ہے آئندہ اور اچھا کہیں۔ اب جاذب لکھنوی کے شعر اس چکر میں یاد رکھے جائیں کہ ان سے لوگوں کو کلام علام مل سکتا ہے، اور حیدر علوی صاحب کو شعر نہ پڑھا جائے کہ یہ ذرا بخیل ہیں، شعر زیادہ کہتے ہیں بانٹتے بالکل نہیں ہیں۔ تو اب میں حیدر علوی صاحب کو داد دیتا ہوں، آپ بخل نہ کیجیے گا، داد سے نوازیے گا۔ ایو صاحب مطلب حاضر کر رہا ہوں۔ غزل کے سینے میں پیوست زہر آب ردیف، غزل کے سینے میں پیوست زہر آب ردیف، نہ جانے کون یہ بولا ہے لاجواب ردیف، نہ جانے کون غزل کے سینے میں پیوست زہر آب ردیف، غزل کے سینے میں پیوست زہر آب ردیف، نہ جانے کون یہ بولا ہے لاجواب ردیف۔ ادب کی بزم میں سناٹا چھا گیا جیسے، ادب کی بزم میں سناٹا چھا گیا جیسے، کوئی نہ ڈھونڈ سکا جس کا ہے جواب ردیف، کوئی نہ ڈھونڈ سکا جس کا ہے جواب ردیف۔ عجیب شور تھا ہنگامہ تھا مسرت تھی، عجیب شور تھا ہنگامہ تھا مسرت تھی، کوئی بھی کہہ نہ سکا ہے بہت خراب ردیف۔ عجیب شور تھا ہنگامہ تھا مسرت تھی، کوئی بھی کہہ نہ سکا ہے بہت خراب ردیف۔ اور نہ جانے کتنے ہی لفظوں کو ہے کھنگالا جب، نہ جانے کتنے ہی لفظوں کو ہے کھنگالا جب، ہمارے ذہن پہ اتری ہے یہ عذاب ردیف۔ نہ جانے کتنے ہی نہ جانے کتنے ہی لفظوں کو ہے کھنگالا جب، ہمارے ذہن پہ اتری ہے یہ عذاب ردیف۔ اور نہ جانے کتنے سوالوں کو یہ جنم دے گی، نہ جانے کتنے سوالوں کو یہ جنم دے گی، کوئی نہ ڈھونڈ سکا اتنی ہے خراب ردیف۔ نہ جانے کتنے سوالوں کو یہ جنم دے گی، کوئی نہ ڈھونڈ سکا اتنی ہے خراب ردیف۔ اور نہ کوئی حسن تغزل نہ مانیوں مطلب، نہ کوئی حسن تغزل نہ مانیوں مطلب، ہمیں تو کرنا ہے شعروں میں انتصاب ردیف۔ نہ کوئی حسن تغزل نہ مانیوں مطلب، نہ کوئی حسن تغزل نہ مانیوں مطلب، ہمیں تو کرنا ہے شعروں میں انتصاب ردیف۔ خدرے کا اچھا یہ سوچتے ہیں کہ کیا لکھیں اور کیسے کہیں، یہ سوچتے ہیں کہ کیا لکھیں اور کیسے کہیں، ملیے تحفے میں ہم کو بھی یہ خراب ردیف۔ اور مقطع بھی دیکھ لیے، یہ 8 شعر جو تم نے کہے ہیں اے حیدر، یہ 8 شعر جو تم نے کہے ہیں اے حیدر، سخن کے شاہ بتائے ہیں کامیاب ردیف۔ غزل کے سینے میں پیوست زہر آب ردیف، نہ جانے کون یہ بولا ہے لاجواب ردیف۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔